ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی کے اندر بھی اور تری کے اندر بھی، زمین کے اندر بھی اور پانی کے اندر بھی، کائنات کے ہر علاقے کے اندر جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آ رہا ہے، بگاڑ نظر آ رہا ہے، تباہی نظر آ رہی ہے، بربادی نظر آ رہی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. میرے بندو جب تم غور کرو گے اس بربادی کے اوپر، تم غور کرو گے تو تمہیں اپنے کرتوت نظر آئیں گے، اپنے اعمال نظر آئیں گے، اپنے برے کام نظر آئیں گے. زمین میں جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آئے گا وہ انسانوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے بعض اعمال کی تم کو سزا دے دے، تمہارے بعض اعمال کی تم کو سزا چکھا دے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. محترم حاضرین جمعہ، ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے. ہمارے ملک کا نظام حکومت جمہوری ہے. جمہوریت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت کہتے ہیں عوام، ایسی حکومت جو عوام کے ذریعے کی جاتی ہو اور عوام کے اوپر کی جاتی ہو. جمہوریت میں حکومت کا سلیکشن عوام کرتی ہے. تو ہمارے ملک میں بادشاہت کا سسٹم نہیں ہے، ہمارے ملک میں ڈکٹیٹرشپ کا سسٹم نہیں ہے. ہمارے ملک کا جو نظام حکومت ہے وہ ڈیموکریٹک ہے، لوکتانترک ہے، جمہوری ہے. 1950 میں بھیم راؤ امبیڈکر نے بہت سارے جینیس لوگوں کے ساتھ مل کر ہمارے ملک کا آئین بنایا، کانسٹیٹیوشن بنایا. ہمارے ملک کا جو آئین ہے
یہ دنیا کے بہت سارے ملکوں سے بہتر ہے۔ ہمارے ملک کے آئین میں اس ملک کے تمام باشندوں کو بہت سارے حقوق دیے گئے۔ ہمارے سنویدھان میں، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کسی مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بھی بھید بھاؤ، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے چند سالوں سے ہمارے ملک کی جمہوریت کی جو ایک ساکھ ہے، ایک وقار ہے، وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ اور آئے دن ایسے واقعات اور ایسی گھٹنائیں ہم دیکھ رہے ہیں جن کی اجازت ہمارے ملک کا آئین نہیں دیتا۔ اس ملک میں رہنے والی اقلیتوں کے ساتھ جس طریقے کے ظلم و ستم کے واقعات ہو رہے ہیں، اور آئے دن ان کی جان و مال کو نشانہ بنانا، ان کی عزت و آبرو کو نشانہ بنانا، ان کے گھروں کو مسمار کرنا، ان کی مساجد کو نشانے پر لینا، یہ روز کی بات ہوگی، عام بات ہے۔ آپ کی نظر اگر میڈیا کے اوپر ہے تو آپ حالات سے اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ ہمارے شہر کی ایک تاریخی مسجد اس وقت فرقہ پرستوں کے نشانے پر ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسی طاقتوں کو اقتدار کی پشت پناہی حاصل ہے جن کا کام تھا ملک میں امن چین اور انصاف کو قائم کرنا، وہ لوگ ان طاقتوں کو آج سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ اور جمہوریت کا جو چوتھا ستون ہے جس کو ہم میڈیا کہتے ہیں، میڈیا بالکل ایک طرفہ ہر بات کو بیان کر رہا ہے اور ملک کی ایک بڑی آبادی کی ذہنیت کو مسلمانوں کے متعلق خاص طور سے خراب کر رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حالات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں مسلمانوں کے اوپر زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے؟ کیوں روزانہ ہمارے لیے نئی نئی مایوسی کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ہم کیا کریں؟ ہمارے سامنے کیا پروگرام ہونا چاہیے، کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے، کیا شیڈیول ہونا چاہیے، ہم آگے کیا پلاننگ کریں؟ میں چاہتا ہوں کہ آج خطبہ جمعہ میں مختصر سے وقت میں ان دونوں سوالوں کا جواب آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلا سوال ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں اس سوال کا جواب دیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی کے اندر بھی اور تری کے اندر بھی، زمین کے اندر بھی اور پانی کے اندر بھی، کائنات کے ہر علاقے کے اندر جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آ رہا ہے، بگاڑ نظر آ رہا ہے، تباہی نظر آ رہی ہے، بربادی نظر آ رہی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میرے بندو، جب تم غور کرو گے اس بربادی کے اوپر، تم غور کرو گے تو تمہیں اپنے کرتوت نظر آئیں گے، اپنے اعمال نظر آئیں گے، اپنے برے کام نظر آئیں گے۔ زمین میں جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آئے گا وہ انسانوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے بعض اعمال کی تم کو سزا دے دے، تمہارے بعض اعمال کی تم کو سزا چکھا دے۔ سارے عمل کی سزا اللہ نہیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل کی سزا دے رہا ہے۔ بعض الذی عملوا، اگر سارے عمل کی سزا دے دے گا تو زمین میں کوئی رہ نہیں سکتا۔ اللہ نے سورہ فاطر کے اندر فرمایا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے تمام اعمال پر ان کی پکڑ کرنے لگے، اگر ان کے تمام اعمال کی سزا دینے لگے تو روئے زمین پر ایک چوپایا، ایک جانور اور ایک انسان بھی باقی نہ بچے، ایک انسان بھی دنیا میں باقی نہ بچے اگر اللہ سارے اعمال کی سزا دے۔ تو یہ پہلی وجہ ہے، یہ بنیادی وجہ ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر ظالم مسلط، ارے ظالم سب سے بڑے ہم خود ہیں۔
کون سا ایسا ظلم ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہماری صفوں کے بیچ میں شرک نہیں ہو رہا ہے؟ کیا دین کے نام پر ہم نے دین کا مذاق نہیں بنا کے رکھا؟ ہم نے بدعت و خرافات کا بازار نہیں گرم کیا؟ کیا انسان نے انسان کے آگے سجدہ نہیں کیا؟ کیا انسان نے قبروں کے آگے سجدہ نہیں کیا؟ کیا مسلمان کہلانے والوں کے اندر بھی شرک نہیں پنپا؟ اور پھر جو دعویٰ ہے ہمیں اسلام پر چلنے کا اور مسلمان ہونے کا، اسلام کے اندر سب سے بنیادی چیز کلمہ پڑھنے کے بعد نماز ہے، اور نماز کے بعد زکوٰۃ ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کے تعلق سے ہمارا کیا رویہ ہے؟ رمضان ختم، نماز ختم۔ ایک مہینے کے مسلمان میں رمضانی مسلمان۔ زکوٰۃ جو لوگ دیتے ہیں اللہ معاف کرے وہ بھی ٹیکس کی طرح دیتے ہیں، بوجھ سمجھ کے دیتے ہیں، بڑی مشکل سے دیتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں۔ نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ انہیں دین کا کوئی شعور نہیں، دین کا کوئی مطلب انہیں پتہ نہیں، دین سے انہیں کوئی واسطہ نہیں۔ ان کی زندگی کا تو بس ایک ہی مقصد ہے، کھاؤ پیو انجوائے کرو۔ اب اگر ایسے حالات میں اللہ کی مار ہم پر پڑ رہی اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ظالم ہم پر مسلط ہو، ارے سب سے بڑے ظالم تو خود ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي الظَّالِمِينَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا، اسی طریقے سے ہم ظالموں کے اوپر ایک دوسرے کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اعمالکم عمالکم، تمہارا جیسا عمل ہوگا ویسے ہی حکمراں تمہارے اوپر مسلط ہوں گے، جیسے کرتوت ہوں گے ویسے حکمراں تمہارے اوپر مسلط کیے جائیں گے۔ آج ہمیں یہ شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں کہ ظالم ہم پر مسلط کر دیں، خود بہت بڑے ظالم ہیں۔ موقع ملتا ہے بھائی بھائی پر ظلم کرنے سے دریغ نہیں کرتا، موقع ملتا ہے پڑوسی پڑوسی کے اوپر ظلم کرنے میں دریغ نہیں کرتا، موقع ملتا ہے باپ اپنی اولاد پر ظلم کرنے میں دریغ نہیں کرتا۔ تو قرآن کریم ہمارے اس سوال کا جواب دے رہا ہے کہ خشکی اور تری میں جہاں پر بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے وہ لوگوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کے اندر فرمائی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ میرے بندو تمہیں جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں، جو بھی پریشانیاں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کی پکڑ نہیں کرتا، بہت سارے گناہوں کو معاف کرتا۔ تو یہ تو وجہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ روز روز جو نئے نئے معاملے آ رہے ہیں، مسلمانوں کی بستیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بے بنیاد ان کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، ان کو سڑک پہ لایا جا رہا ہے، پھر وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں تو انہیں سلاخوں کے اندر ڈال دیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ہم کیا کریں؟ تو سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے، ہم وہ کام کریں جو بدر کے میدان میں ہمارے نبی نے کیا تھا۔ 313 صحابہ تھے اور مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کوئی مقابلے کی جنگ تھی نہیں، 313 کی 3 گنا زیادہ تعداد ہے سامنے دشمن کی، اور دشمن بھی اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، ہتھیاروں سے لیس ہے، اور یہ 313 ابھی نئے نئے لوگ ہیں، اس میں جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ نبی نے فوج تو تیار کر دی 313، دشمن کے سامنے ان کو کھڑا کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، مگر بدر 17 رمضان کو لڑی گئی بدر کی جنگ۔ 16 رمضان کی رات محمد رسول اللہ بدر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو گئی، لن تعبد فی الارض، تو اے اللہ روئے زمین پر ہرگز تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر یہ مٹھی بھر لوگ ہلاک ہو گئے تو اے اللہ پھر تیرا نبی کہاں سے ایمان والوں کو لائے گا؟ یہ تو میری پونجی ہے، یہ میرا کیپٹل ہے۔ اللہ کے نبی دعائیں کرتے چلے جا رہے ہیں اور روتے چلے جا رہے ہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے نبی کو بہت زیادہ زار و قطار روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آ کر کے پیچھے سے اللہ کے نبی کو چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس کیجئے، آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے۔ ہمارا آخری سہارا ہمارے رب کی ذات، ہمارا پہلا اور آخری سہارا ہے۔ ہم دنیا کے اسباب اپناتے ہیں، ابھی ہم اس پر بھی بات کریں گے، اسباب بھی اپنانا ضروری ہے۔ ہم بیمار ہیں تو ہم یہ کہہ کر کے پلہ نہیں جھاڑ دیتے اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ شفا دے دے گا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم دوا لیتے ہیں، ہم علاج کراتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں شفا دینے والا اللہ ہے۔ تو ہمارا آخری سہارا اور پہلا سہارا اللہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان مشکل حالات میں بھی ہم اپنے رب کو یاد نہیں کرتے۔ آج قنوت نازلہ کتنی مسجدوں پر اہتمام ہوتا ہے، ہمارے یہاں بدعات و خرافات کے لیے بڑی تیزی لوگ دکھاتے ہیں۔ مصیبت آ گئی تو گھڑی گھڑی اذان لوگ دینے رہتے ہیں۔ یہ اذان دینے سے کہاں مصیبت ٹلتی ہے بھائی، کہاں ثابت ہے؟ اس کے بارے میں تو کوئی صحیح حدیث نہیں۔ ہاں، قنوت نازلہ کا اہتمام کیا۔ جب بھی مسلمانوں کے اوپر کوئی اجتماعی مصیبت آئے، پوری قوم پر کوئی مصیبت آئے، قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے، یہ نبی کی سنت ہے۔ اور قنوت نازلہ صرف فجر کی نماز میں نہیں پڑھی جائے گی، صحیح قول کے مطابق 5 ٹائم کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جائے۔ قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ ارے مظلوم کافر بھی ہو تب بھی اللہ مظلوم کی دعا سن لیتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو موحد ہیں، مظلوم کی دعا اللہ ضرور سنتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان مشکل حالات میں بھی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے نہیں، دعا نہیں کرتے۔ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ میرے بندو، جب تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم تضرع کرتے، تم گڑ گڑاتے، تم اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے، تم رو رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، لیکن تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں اور شیطان تمہارے گناہوں کو مزین کر چکا ہے۔ ان مشکل حالات میں اللہ کی بارگاہ میں ہم تضرع کریں، دعا کریں، یہ پہلا کرنے کا کام ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم متقی بنیں، تقوی پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ اور اللہ کا ڈر ہوتا تو شاید رمضان ختم ہوتے ہی مسجدیں ویران ہو جاتی۔ اللہ کا ڈر اگر ہوتا تو وہ نوجوان جو شب قدر میں تاک راتوں میں مسجدوں میں رات میں عبادت کرتا تھا، وہ سینما ہال کی لائنوں میں جا کر کے لائن نہ لگاتا۔ تقوی ہوتا اور اللہ کا ڈر ہوتا تو گناہوں کا بازار رمضان ختم ہوتے ہی آباد نہ ہو گئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کو عطا کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، تقوی اختیار کرو کہ ہم ضرور راستہ نکالیں۔ اور قرآن کریم کی وہ آیت تو اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمان والو، تم 2 کام کر لو، تم متقی بن جاؤ اور تم سیدھی اور صحیح بات کرنے والے بن جاؤ۔ تمہاری بات میں جھوٹ نہ ہو، تمہاری بات میں دھوکہ نہ ہو، تمہاری بات میں بے ایمانی نہ ہو، تمہاری بات سیدھی اور سچی ہو۔ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور سیدھی اور سچی بات کرنے والے بن جاؤ۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے مسائل کو حل کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور کیا چاہیے بندے کو؟ اور کیا چاہیے؟ دنیا کے مسائل حل ہو جائیں اور آخرت میں اللہ معاف کر دے، بندے کو اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے 2 کام کر لو، متقی بن جاؤ اور بات کرو تو سیدھی بات۔ تیسرا کام موجودہ حالات میں ہم اپنے آپ کو چینج کریں۔ میرے بھائی، ہم ایک قوم کی حیثیت سے آج کہاں کھڑے ہیں اس ملک میں، ہم اس پر غور کریں۔ مسلمانوں کی بستیاں، مسلمانوں کے محلے، مسلمانوں کی پہچان آج کس چیز سے، ہم اس پر غور کریں۔ ہماری پہچان ہے آج گندگی سے، ہماری پہچان ہے آج گالی گلوچ سے، ہماری پہچان ہے آج تعلیم سے دوری سے، ہمارے نوجوانوں کی پہچان ہے رات بھر گپ بازی اور آوارہ گردی سے، ہمارے نوجوانوں کی پہچان ہے نشہ خوری سے۔ اور آج ہماری ایک قوم کی حیثیت سے آج ہماری پہچان اس ملک میں سب سے کرپٹ قوم کی ہو چکی ہے۔ کاروبار میں ہم کرپٹ ہیں، اخلاق میں ہم کرپٹ ہیں،
اور حکومت میں بھی اگر ہم کو پاور مل جائے تو سب سے بڑے بے ایمان اور سب سے بڑے رشوت خور اور سب سے بڑے حرام خور ہم اور آپ، ہماری قوم کے لوگ، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پریشانی میں نہیں ڈالتا. کسی قوم کا کاروبار چل رہا ہو، اللہ کاروبار کو مندی میں نہیں ڈالتا. اللہ تب تک انسان کے حالات نہیں بدلتا جب تک انسان اپنے کرتوت نہ بدلے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا ہے، اس قوم کو آسانی سے پریشانی میں تب تک نہیں ڈالتا ہے جب تک اس قوم کے لوگ اپنے اعمال کو، اپنے عقیدوں کو، اپنی حرکتوں کو نہ بدل لیں. تو چینج کریں اپنے آپ کو. گاڑی غلط راستے پہ جا رہی ہو اور ہمیں منزل پہ جانا ہو تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ گاڑی کو یو ٹرن کر لیا جائے، پلٹا لیا جائے، صحیح ٹریک پہ ڈال دیا جائے، اور اسی صحیح ٹریک پہ گاڑی کو موڑنے کا نام توبہ ہے. ہم توبہ کریں اللہ کی بات، ہم مان لیں کہ ہاں ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں کا اعتراف کریں. اسی لیے اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو. کامیاب ہونا ہے چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں، توبہ کرو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، مسلمانوں کا لشکر دشمنوں سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے. عمر بن عبدالعزیز اپنے کمانڈر سے کہتے ہیں، اپنی فوج سے کہتے ہیں کہ ہم دشمن سے لڑتے ہیں اپنے ایمان کی بنیاد پر. ہم دشمن سے اس لیے لڑتے ہیں کہ دشمن گنہگار ہے، اور اللہ ہمیں اس لیے غلبہ دیتا ہے کیونکہ وہ گنہگار ہے اور ہم مومن ہیں. اگر ہم بھی اس کے جیسے گنہگار اور اس کے جیسے فاسق و فاجر بن جائیں، اس کے جیسے مجرم بن جائیں، تو پھر اللہ کی مدد ہم پر نہیں ہے. تو ہم توبہ کریں، استغفار کریں. چوتھا کام موجودہ حالات میں کرنے کا چوتھا کام یہ ہے، سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 کام بتائے ہیں. 2 آیتیں ہیں، 5 کام ہیں. یہ 5 کام ہم اپنا لیں موجودہ حالات میں تو ہمارے حالات سدھر سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. اے ایمان والو جب تمہارا کسی دشمن سے مقابلہ ہو تو تم ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو، کمپرومائز مت کرو. بھائی اپنی جان بچانے کے لیے کوئی قتل ہو جائے تو شہید ہے، اپنی مال بچانے کے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے کوئی قتل ہو جائے تو شہید ہے. اگر مسئلہ ہمارے دین کا آ جائے، مسئلہ ہماری مسجدوں کا آ جائے، مسئلہ ہمارے ایمان کا آ جائے، تو موقع اگر پڑے تو ہم میدان چھوڑ کر کے بھاگیں، ہم ڈٹے رہیں، ثابت قدم رہیے. پہلی تعلیم دی گئی سورہ انفال سے. دوسرا حکم وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کو مت بھولو. کاروبار کے ٹائم بھی اللہ کو مت بھولو، اپنے گھر میں بھی اللہ کو مت بھولو، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہو تب بھی اللہ کو مت بھولو، پبلک میں بیٹھے ہو تب بھی اللہ کو مت بھولو، اور پرائیویٹ میں ہو تب بھی اللہ کو مت بھولو، جلوت میں ہو تب بھی اللہ کو مت بھولو، اور خلوت میں ہو تب بھی اللہ کو مت بھولو. اللہ کو کثرت سے یاد کرو. یہ دوسرا حکم. تیسرا حکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ کی اطاعت کرتے رہو، رسول کی اطاعت کرتے رہو. تمہاری زندگی میں اطاعت رسول ہے کہ نہیں، اتباع رسول ہے کہ نہیں، اس پر غور کرو. اگر اتباع رسول نہیں ہے تو نبی موجود ہے اور صحابہ موجود ہیں اور احد کا میدان ہے اور نبی کا ایک حکم ٹوٹا ہے اور جیتی جنگ ہاری ہے مسلمان. نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے. نبی کی فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا. نبی فوج میں موجود ہیں لیکن اللہ کے نبی کا حکم ٹوٹا، رسول کا حکم ٹوٹا تو حالات یہ ہو گئے کہ اللہ کے نبی زخمی ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے اور حضرت حمزہ جیسی شخصیت شہید ہوئی. اللہ کے نبی کا چہرہ لہو لہان ہوا، آپ کے دانت توڑے گئے، آپ کا پورا سر سے خون بہ رہا ہے. اور یہ حالات احد کے میدان میں دیکھیں گے. صرف ایک نافرمانی کی ہے. آج تو ہم قدم قدم پہ نبی کی نافرمانی. تو یہ تیسرا کام ہے اطیعوا اللہ و رسولہ. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی. اور چوتھا کام ولا تنازعوا. آپس میں اختلاف نہ کرو. اور میں آج بڑے کھلے الفاظ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچے کہ جب مسئلہ اجتماعی ہو،
جب مسئلہ ملی ہو، جب مسئلہ پوری قوم کا ہو، تو وہاں آپس میں اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے۔ وہاں اہل حدیث کا نظریہ دیوبندی سے الگ نہیں ہونا چاہیے، وہاں بریلوی کا نظریہ اہل حدیث سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہ مسلکی اختلافات اپنی جگہ ہیں اور یہ کڑوی حقیقت ہے، ہمیں اس کو مان لینے میں کوئی جرم نہیں ہے، لیکن جب مسئلہ پوری قوم کا، پوری ملت کا آ جائے تو ہمارا اسٹینڈ ایک ہونا چاہیے، ہمارا موقف ایک ہونا چاہیے۔ وہاں پر ہم مسلک کی بنیاد پر اگر آپس میں بٹتے ہیں تو پھر قرآن کی آیت کو ہم یاد کر لیں، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔ اور پانچواں کام ہے وَاصْبِرُوا، صبر کرو، صبر کرو۔ اب صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دشمن ہم پر حملہ کرے اور ہم چپ چاپ سے برداشت کریں، یہ صبر نہیں ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے دین پر جمے رہنا، جو دین کی تعلیم ہے، جو شریعت کی تعلیم ہے، اس پر ڈٹے رہنا، یہ صبر ہے۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرتے رہو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور ایک کام موجودہ حالات میں کرنے کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ظاہری اسباب کو اختیار کریں۔ ہمارا نوجوان آج پڑھائی لکھائی میں کہاں ہے؟ بنارس کے اندر 4 یونیورسٹیاں ہیں، اور ہماری مسلمان قوم کی حالت آج تعلیم کے میدان میں کہاں ہے؟ ذرا ہم اس پر غور کریں۔ ابھی کشمیر گیا تھا، کشمیر میں ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے میرے سامنے دوسرے سے کہا کہ صاحب بنارس کے ہیں، یہ بنارس میں 4 یونیورسٹیز ہیں اور بنارس کا مسلمان تعلیم میں سب سے پیچھے۔ شرم کی بات ہے، آج ایک غیر دوسرے شہر کا رہنے والا آج ہم پر کیچڑ اچھالتا ہے، اور ہم اس کے حقدار ہیں۔ آج ہماری قوم تعلیم کے میدان میں کہاں ہے؟ آج عدالتوں میں ہم یہ شکایت کر رہے ہیں، صاحب فرقہ پرست لوگ عدالتوں میں بھی آ گئے اور ہمارے حق میں کوئی قانونی لڑائی لڑنے والا نہیں۔ قانونی لڑائی کون لڑے گا؟ آپ کے پاس اچھے وکیل نہیں، آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، آپ کے علاقوں میں ڈھنگ کے ہاسپٹل نہیں ہے، آپ کے پاس اچھے تعلیمی مرکز نہیں ہے۔ آپ کانوینٹ اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جہاں انہیں بڑے سائلنٹ طریقے سے، بڑے خاموشی سے ان کو ارتداد کی طرف لے کے جایا جاتا ہے، انہیں اسلام سے دور لے کے جایا جاتا ہے۔ آپ کے پاس ڈھنگ کے انگلش میڈیم اسکول نہیں ہے جہاں آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکیں۔ تو اللہ کی مدد آئے گی، لیکن صرف دعا کرنے سے تو نہیں آئے گی، دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر کہ اپنے دشمن سے مقابلے کے لیے اپنے گھوڑے کو باندھ کے رکھو، اپنی طاقت کو مضبوط کرو۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اللہ کے دشمنوں کو تم سے خوف محسوس ہو۔ اتنے نرم بھی نہ بنو کہ جس کا جی چاہے وہ تم کو نگل جائے، اتنے سخت بھی مت بنو کہ لوگ جو ہے تم سے بلا وجہ خوف کھائیں، لیکن اتنے نرم بھی مت بنو۔ اسباب اختیار، ہمارے نوجوان جو ہے وہ فزیکلی بھی مضبوط ہوں، جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہو، ان کو مضبوط بنائیے، اور ٹیکنیکلی، ایجوکیشنلی، تعلیمی اعتبار سے بھی ان کو مضبوط بنائیے۔ اپنے بچوں کو ایک ٹائم کم کھائیے، اپنی خوراک کو کم کر دیجئے، ہفتے میں 7 دن گوشت کھاتے 2 ہی دن گوشت کھائیے، کچھ ساگ سبزی کھا لیجئے، مگر بچوں کی تعلیم پر توجہ دیجئے۔ اپنے بچوں کو اچھا ڈاکٹر بنائیے، اچھا لائر بنائیے، اچھا انجینئر بنائیے۔ ان کو اگر آپ اس ملک میں اگر اپنے وجود کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ اسباب بھی آپ کو اختیار کریں۔ آج ہمارے کیس لڑنے کے لیے مسلمان وکیل نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں بابری مسجد کا کیس چل رہا ہے، کیس لڑنے والا وکیل غیر مسلم ہے۔ کرناٹک میں حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے، ہمارا کیس لڑنے والا اور حجاب کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے یہ بتانے والا غیر مسلم وکیل ہے۔ ہمارے پاس مسلمان وکیل نہیں ہے جو ہمارا موقف رکھ سکے۔ یہ شرم کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے، لیکن ہاں ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ شب گریزاں ہو گیا پھر جلوہ خورشید سے، اللہ کا دین ہے، اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب مکہ میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا تب بھی اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی تھی، اور ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے میں اللہ نے ہاتھی نہیں بھیجا، اللہ نے ہاتھی کے لشکر کے مقابلے میں ابابیل پرندوں کا جھنڈ بھیجا تھا، جو چنے کی دال کے برابر کنکریاں اپنی چونچ اور اپنے پنجوں میں لے کر کے آئی تھی، اور جب وہ کنکریاں ابرہا کے لشکر پر گری تھی تو ایٹم بم بن گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ راستہ دکھانے والا۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ جملہ یاد رکھنا ہے۔ حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہوتے ہیں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی وہ جملہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے تو گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، اہل ایمان مایوس ہوتے ہیں۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائیو، اس ملک میں سب فرقہ پرست ہو گئے، سب کے دماغ خراب ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ جس دور میں مکہ میں حضرت بلال کو پیٹا جا رہا تھا، سمیہ کو شہید کیا جا رہا تھا، اس دور میں بھی مکہ میں ابو طالب کے جیسے لوگ موجود تھے۔ جس دور میں اللہ کے نبی ہجرت کر رہے تھے اور مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہے تھے، اس دور میں بھی اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ کے لیے گائیڈ بنایا تھا ایک غیر مسلم کو، جس کا نام تھا عبداللہ بن اریقط۔ ہمیں آج ہندوستان کی سرزمین پر ابو طالب کے جیسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے، ہمیں عبداللہ بن اریقط کے جیسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے۔ اس ملک کو جو لوگ جمہوری ڈھانچے سے نکال کر کے ایک مذہب کا رنگ دینا چاہتے ہیں اور اس ملک کے ترنگے کو ایک رنگ کا کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کی ایک بڑی تعداد ہمارے برادران وطن کی بھی ہے جن کو پتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو لگے گی آگ تو گھر زد میں اور آئیں گے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، اگر آگ لگے گی تو اور بھی لوگ زد میں آئیں گے۔ ہمیں سماج کے ان مجبور، ان مظلوم اور ان کمزور لوگوں کو اپنے ساتھ لانے کی ضرورت ہے۔ اور سب کے بعد آج ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے اندر ہمارے متعلق جو نفرت بھری گئی ہے، اس نفرت کو بھرنے کے لیے بڑی محنت کی گئی ہے۔ یہ 1 سال کی محنت نہیں ہے، یہ 7 سال کی محنت نہیں ہے، 100 سال کی محنت ہے۔ 100 سال کی محنت کے بعد اس کا پھل آج فرقہ پرست طاقتیں کھا رہی ہیں۔ ہمیں ظاہر ہے کہ اس کے لیے 100 سال کی پلاننگ کرنی پڑے گی۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، ہم جن لوگوں سے کاروبار کرتے ہیں، پردیپ، رمیش، راجیش، ورما جی، شرما جی، ان کو ہم نے اسلام کے بارے میں کیا میسج دیا؟ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے تعلق میں ہماری دوستیاں ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں غیر مسلموں سے، ان غیر مسلموں تک ہم نے اسلام کو کتنا پہنچایا؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی اگر کوئی غیر مسلم تم سے پناہ مانگے، اسے پناہ دے دو۔ وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، جنگ کے میدان میں کوئی مشرک تم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ اللہ کا کلام ہم نے کتنے غیر مسلموں کو سنایا ہے؟ آج اگر اللہ کا کلام ہم نے سنایا ہوتا اتنے برے دور میں، جب پوری دنیا میں اسلامو فوبیا کا دور ہے، پوری دنیا میں اسلام کے خلاف نفرت کا دور ہے، اس دور میں بھی ابھی تمل ناڈو کی وہ لیڈی جو ہے جس کا نام سبری مالا ہے، جو وہاں کی بہت بڑی موٹیویشنل اسپیکر تھی، بہت یعنی اس پیسے کی کمی نہیں، عزت کی کمی نہیں، اس نے اسلام کو پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ اور ابھی لیٹسٹ اس کی تصویریں آئی تھی، رمضان میں وہ عمرہ کرنے گئی تھی اور اس نے اسلام کے متعلق اپنے نظریات کا اعلان کیا۔ تو سبری مالا جیسی عورتیں آج بھی ہندوستان کی سرزمین پر موجود ہیں۔ میرے ہمیں اسلام کی دعوت کو ان تک پہنچانا ہے اور ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اس ملک میں امن اور چین کو برقرار رکھے، اللہ ہمارے جان و مال، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے، ہماری مسجدوں کی طرف غلط نظریں اٹھانے والوں کی اللہ تعالیٰ سازشوں کو ناکام کر دے۔ لوگ اپنی پلاننگ کرتے ہیں، اللہ اپنی پلاننگ کرتا ہے اور اللہ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسباب کو اختیار کرنا ہے، امن اور کو توڑنا نہیں ہے، قانون کو توڑنا نہیں ہے، قانون کے دائرے میں رہ کر ہمیں اپنے حق کی لڑائی بھی لڑنا ہے، اور باقی انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس ملک کے اندر ہم پورے وقار اور پوری عزت کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے، جو لوگ کسی قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیف میں اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے، اللہ ہماری سبوں میں اتحاد پیدا فرما دے، اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر زندگی کی آخری سانس تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔